بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت ابراہیم اینڈ حضرت ہاجراز جرنی. حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہما الصلوات والسلام کا سفر. حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریکہ حیات تھیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم واز بلیسڈ ود اے بیبی بوائے ایٹ ہز اولڈ ایج. حضرت ابراہیم علیہ السلام واز بلیسڈ کو نوازا گیا. لکھ لیں آپ، ٹو بلیس somebody with something. To bless somebody with something. کسی کو کسی چیز سے نوازنا. آپ لکھتے نہیں طیب؟ عبداللہ آپ بھی نہیں لکھتے؟ کیوں نہیں؟ نوٹ بک لے کر آیا کریں، لکھا کریں پابندی سے. نہیں لکھیں گے پھر یاد بھی نہیں ہوگا کل. مجھے یہ دونوں لیسن کی آج کے کل کی لکھی ہوئی چاہیے کل تک ووکیبلری آپ کی دونوں کی. ہاں، ٹو بلیس somebody with something. اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کو کسی چیز سے نوازنا. ٹھیک ہے. اللہ ہیز بلیسڈ us with ایمان. آپ ایسے لکھیں، اللہ ہیز بلیسڈ us with ایمان. اللہ ہیز ہیز بلیسڈ. جب ہیز لاتے ہیں تو پھر ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے. تو اللہ ہیز بلیسڈ us with ایمان. اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. اس کا ناؤن آتا ہے بلیسنگ. وہ لکھ لیں، بلیسنگ. بلیسنگ اس کے معنی نوازش. BLESSING. بلیس اس کے بعد ING لگا دیں گے بس. بلیسنگ، بلیس جو لفظ ہے اس کے آخر میں ING لگا دیں گے. بلیسنگ اس کے معنی نوازش، عطا، رحمت، برکت. ایسے لکھ لیں، گاڈس بلیسنگ. گاڈس بلیسنگ. گاڈس بلیسنگ کا مطلب خدا کی رحمت، خدا کی برکت، رحمت خداوندی. رحمت خداوندی. To give somebody blessings.
یا بلیسنگ واحد میں یا جمع میں. ٹو گیو somebody blessing. somebody جانتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں آپ لوگ؟ ایس بی، بس ایسے لکھتے ہیں. گیو somebody لکھیں گے ایس بی. ٹھیک ہے. somebody کا مطلب شخصن، شخصن یا رجلن. جیسے آپ نے عربی ڈکشنری میں اگر پڑھا ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیں جعل رجل شیئن یجعل جعلن، اس طریقے سے لکھتے ہیں نا عربی مصدر. تو رجل یا شخصن یا شخصن جو وہاں پر لکھا رہتا ہے وہ ایک طریقے سے بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی شخص استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پر کوئی شخص لے کر آ سکتے ہیں اس کی جگہ پر. تو گیو somebody یہاں پر کوئی مفعول لا سکتے ہیں آپ، یعنی کہ کسی انسان کو لا سکتے ہیں. ٹو گیو somebody blessing، دعا دینا، رحمت و برکت کی دعا دینا، خیر و برکت کی دعا دینا. ایک ایگزامپل لکھ لیں. مائی مدر گیو می، مائی مدر گیو می ہر بلیسنگ، مائی مدر گیو می ہر بلیسنگ when I left the house. My mother gave me her blessing when I left the house. میری والدہ نے مجھے خیر و برکت کی دعا دی جب میں گھر سے روانہ ہوا. Gave her blessing when I left the house. My mother gave me her blessing when I left the house. میری والدہ نے مجھے خیر و برکت کی دعا دی جب میں گھر سے روانہ ہوا. غیر مسلمین اور ہندوؤں کے یہاں یہ رواج ہے، مسلمانوں میں بھی کچھ حد تک ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جب گھر سے کوئی شخص چلتا ہے خاص طور پہ لمبے سفر پر، تو مائیں یا گھر کے بڑے جو ہے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو ایک طریقے سے دعائیں دیتے ہیں. اس کو بھی انگلش میں کیا بول سکتے ہیں؟ بلیسنگ دینا. ٹھیک ہے. اس کو بھی کیا یہی گیو بلیسنگ یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. لکھیں آگے. وٹ اے بلیسنگ، وٹ اے بلیسنگ، وٹ اے بلیسنگ. پھر اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک جانتے ہیں؟ جملہ تعجبیہ کے آخر میں جو آتا ہے. جی وٹ اے بلیسنگ ایسے کر کے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن مارکس. آپ ایک لگا لیں کافی ہے، باقی دو تین جتنا زیادہ آپ حیرانی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اتنے زیادہ لگا دیں. کبھی کبھی ایک لفظ کے آگے 7 8 10 20 ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ بولنے والوں کی حیرانی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو 10 ایکسکلیمیشن مارک لگا دیے. کتابوں میں عام طور پر آپ کو ایک ہی لگا ہوا ملے گا، کہیں کہیں آپ کو 2 لگے ہوئے مل جائیں گے، کہیں کہیں آپ کو 3 زیادہ سے زیادہ بس. وٹ اے بلیسنگ اس کا مطلب ہے کتنی بڑی نعمت. وٹ اے بلیسنگ کتنی بڑی نعمت ہے، یا کتنی بڑے شکر کی بات ہے. کتنی بڑی غنیمت ہے. یہ سب معنی لکھ لیں. کتنی بڑی رحمت ہے، برکت ہے. جیسے مان لیجئے بارش ہو گئی گرمی کے سخت موسم میں، تو آپ بولیں وٹ اے بلیسنگ، کہ یہ بارش خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. وٹ اے بلیسنگ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے بڑی شکر کی بات ہے، کتنی بڑی غنیمت کی بات ہے.
ایک لفظ اور لکھ لیں اس سے، ایسے، بلیسنگ ان ڈسگائز، جی یو ہے یہ، یو آئی ایس ای، بلیسنگ ان ڈسگائز. ڈسگائز بولتے ہیں انگلش میں کس کو؟ بہروپیے کو. کس کو؟ بہروپیے کو، یعنی چھپی ہوئی چیز کو، چھپانے کو، مخفی کرنے کو. اور اس کو بولتے ہیں کیا؟ ڈسگائز. بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت، کوئی بری آفت، سن لیجئے پہلے، ابھی لکھیے گا مت، کوئی ایسی آفت یا پریشانی جو بظاہر پریشانی لگی لیکن اس کے اندر کوئی بہت بڑی نعمت مخفی تھی، پوشیدہ تھی، کوئی بڑی خیر کی بات اس کے اندر تھی، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بلیسنگ ان ڈسگائز. بظاہر بری، بباطن اچھی، یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں ایک تو اس کا، بظاہر بری، بباطن اچھی. اور ایک لفظ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے، مہر بشکل قہر، یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں اس کا، جی، مہر بشکل قہر. چلیں جی، حضرت ابراہیم واز بلیسڈ ود اے بیبی بوائے. بیبی بوائے لڑکا، لکھ لیں آپ، یہ لفظ لکھ لیں، بیبی بوائے. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کو، بالکل جو پیدائش بچہ ہوتا ہے اس کو عام طور پر ہم یوں ہی بولتے ہیں بیبی بوائے. اگر لڑکا ہوتا ہے تو بولتے ہیں کیا؟ بیبی بوائے. اور لڑکی ہوتی تو بیبی گرل. تو دونوں لفظ لکھ لیں، بیبی بوائے، بیبی گرل. بچہ بچی یا لڑکا لڑکی. ود اے بیبی بوائے ایٹ ہز اولڈ ایج. اولڈ پورا لکھ لیں اس طریقے سے، اولڈ ایج کے مطلب بڑی عمر. ایٹ ہز اولڈ ایج، بڑی عمر میں. ایٹ ہز اولڈ ایج، بڑی عمر میں. ایٹ ہز اولڈ ایج، بڑی عمر میں. کاف ہا یا عین صاد، ذکر ربک ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بڑی عمر میں ملی تھی. کافی میرے خیال سے، ہاں، بڑی عمر میں ملی تھی نا. ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آتا ہے قرآن میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا. کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ زاریات کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اچھا تذکرہ ہے اس بات کا. اچھا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لیکن اس میں تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی کیا کہتے ہیں وائف نے کہا فی صرۃ فسکت وجہہا یعنی حیرانی کا اظہار کیا. وقالت عجوز عقیم ایک بوڑھی اور بانجھ عورت. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. چلیے حضرت ابراہیم واز blessed with a baby boy at his old age. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت ہوئی یا ایک لڑکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا گیا ایٹ his old age آپ کی بڑی عمر میں. while the boy was an infant, infant لکھ لیں infant شیر خوار بچہ. infant شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ. دودھ پینے والے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ انفینٹ. while the boy was an infant, while کا مطلب سمجھ میں آتا ہے جبکہ جس دوران. جس کو نہیں پتا ہو تو لکھ لیں ابھی بعد میں پریشان نہ ہو. کبھی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ یار سب کو پتا ہے مجھے ہی نہیں پتا چلو چھوڑو رہنے دو میں بھی نہیں لکھ رہا اور پھر کل پوچھو تو پھر پتہ ہی نہیں رہتا. while جس دوران جبکہ. انفینٹ لکھ لیا شیر خوار بچہ. he had to leave him. to leave کے معنی آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوتے ہیں جی. جانا روانہ رخصت ہونا اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے ایک معنی اس کے کیا ہوتا ہے جیسے لیو می الون اس کے معنی مجھے اکیلا چھوڑ دو. لیو اٹ اس کو چھوڑ دو اس کو رہنے دو تو لیو کے ایک معنی چھوڑنا. he had to leave him and his wife حضرت حاجرہ in a barren desert. یہاں پر ان چھوٹ گیا ہے مصنف سے تو آپ لکھ لیجئے اس کو in a barren desert. بیرن کا مطلب ہوتا ہے بنجر. لکھ لیں بیرن بنجر. بیرن بنجر. اگر زمین کے لیے یہ لائیں گے اگر زمین کے لیے لائیں گے بیرن تو مطلب بنجر.
اور اگر یہی لفظ عورت کے لیے لے کر آئیں گے تو مانا بانجھ، تو آپ لکھ لیں وہاں پر بنجر، بانجھ. حضرت حاجرہ بیرن ڈیزرٹ. جی ڈیزرٹ. ہاں ہاں ڈیزرٹ بولتے ہیں ریگستان کو، ریگستان، ڈیزرٹ. جی ڈیزرٹ، ریگستان، ریتیلی کیا بولتے ہیں اس کو، ریتیلی زمین. ٹھیک ہے. کولڈ مکہ ایز گاڈ ہیڈ کمانڈیڈ ہم ٹو ڈو سو. ٹو کمانڈ، ٹو کمانڈ، یہ لکھ لیں ٹو کمانڈ. ٹو کمانڈ کا مطلب ٹو آرڈر، حکم دینا. ٹو کمانڈ کا مطلب ٹو آرڈر، حکم دینا. اور ہدایت دینا، ہدایت دینا، کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا ہدایت دینا. ہدایت، ہدایت دینا کا مطلب یہاں پہ راستہ دکھانے والی ہدایت نہیں، بلکہ انسٹرکشن دینا، ایسے کرو ایسے کرو. اس کو بھی ہدایت دینا بولتے ہیں نا اردو میں. ہدایات دینا، بولو شاید زیادہ واضح ہو جائے. ہدایت دینا. اچھا کمانڈ جو ہے ناؤن بھی ہوتا ہے، اس کے معنی پھر حکم، فرمان. کمانڈ، حکم، فرمان. کمانڈر آپ جانتے ہی ہوں گے. کمانڈر، کمانڈر جو ہے ایسے انچارج شخص کو بولتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہو، اور جنگ وغیرہ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کو بھی آپ یا مسلمانوں کے خلیفہ کے ذریعے سے کسی جنگ میں مامور کیے گئے ذمہ دار شخص کو بھی آپ کیا بول سکتے ہیں، کمانڈر بول سکتے ہیں. امیر، امیر بول سکتے ہیں اردو میں. کمانڈر کا ترجمہ پھر وہاں پر آپ امیر کر سکتے ہیں، امیر. اچھا کمانڈمنٹس یا کمانڈمنٹ واحد لکھ لیں یا پھر ایس سلیش لگا کے ایس لگا لیں. کمانڈمنٹ یا کمانڈمنٹس. احکام، احکام یا احکامات. کمانڈمنٹ لکھ لیں پورا، ہاں ملا کر لکھیں پورا کمانڈ، اور پھر اسی میں ملا کر لکھیں گے ایم ای این ٹی، مینٹ، کمانڈمنٹ. اور جب کمانڈمنٹ پورا ہو جائے تو وہیں پر سلیش لگا کے ایس لگا لیں، یعنی کہ واحد اور جمع. کمانڈمنٹ واحد ہو گئی، اس کی جمع کمانڈمنٹس. اچھا کمانڈمنٹس کا مطلب ہوتا ہے احکامات. احکام یا احکامات. ہم بولتے ہیں خدا تعالیٰ کے احکامات یا قرآنی احکامات، تو وہاں پر ہم بول سکتے ہیں کیا، یہی لفظ بول سکتے ہیں. آپ چاہیں تو لکھ لیں دا کمانڈمنٹس آف دا ہولی قرآن. دا کمانڈمنٹس آف دا ہولی قرآن. کمانڈمنٹس آف دا ہولی قرآن کا کیا مطلب ہو گیا، ہاں قرآن کے احکامات. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 10 تختیاں دی گئی تھیں. ٹھیک ہے.
ان کے اندر احکامات تھے، تو اس کو بھی کیا بولا جاتا ہے؟ کمانڈمنٹس. اس کے لیے ایک لفظ مشہور ہے، دا 10 کمانڈمنٹس. دا 10 کمانڈمنٹس، جو 10 تختیاں یا 10 احکامات ملے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کو بھی کیا بولا جاتا ہے؟ دا 10 کمانڈمنٹس. اور یہ دا 10 کمانڈمنٹس بائبل کا حصہ ہیں. کیا ہیں؟ بائبل کا حصہ ہیں. تو آپ چاہیں تو یہ لفظ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ سمجھ لیجئے دا 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات یا احکامات عشرہ. had to do so. سو کا مطلب لکھ لیجئے، سو ٹو ڈو سو. سو کا مطلب ایسا، ایسا، اس طرح. احکامات عشرہ. ٹو ڈو سو، سو کا مطلب ایسا، اس طرح. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں. پہلے الفاظ و معنی لکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے تسلی سے. دس واز سرٹینلی. سرٹینلی یقیناً. سرٹینلی یقیناً. سرٹینلی یقیناً. لکھ لیا؟ دس واز سرٹینلی ناٹ این ایزی ٹاسک. ٹاسک لکھ لیں، ٹاسک. کام، کام. ذمہ داری. کیا پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا ٹاسک. ہاں تو ٹاسک، ٹاسک کا مطلب ہوتا ہے سپرد کیا ہوا کام، امور مفوضہ. ٹھیک ہے، سپرد کیا ہوا کام. کوئی کام جو کسی کو ذمہ داری دے دی جائے نا کہ یہ کام آپ کے ذمے ہے، اس کام کو کیا بولتے ہیں؟ ٹاسک. ٹھیک ہے، جیسے انبیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو انبیاء کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، تو اس کو اس کے لیے آپ کیا ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ ٹاسک. ایسا کام جو ذمہ داری کے ساتھ دیا گیا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹاسک. امور مفوضہ، سپرد کیا ہوا کام جس کی تعمیل کرنا ضروری ہو. نوٹ اچھا، ایزی ٹاسک، آسان کام. ایزی ٹاسک، آسان کام. This was certainly not an easy task to leave the infant baby and the wife in the desert. They had limited food and water. Limited لکھ لیں، limited محدود. limited محدود ہندی میں کیا بولیں گے؟ لمیٹڈ کو ہندی میں کیا بولیں گے؟ سیمت. ہاں لمٹ، اچھا جی، لمیٹڈ محدود، گنا چنا، یہ اس معنی میں بھی اس کو استعمال کریں لمیٹڈ. They had limited food and water and they didn't know what to do. حضرت حاجرہ سرچ. ٹو سرچ کے معنی تلاش کرنا. سرچ کے معنی تلاش کرنا.
سرچ ڈیسپریٹلی، یہ لفظ دیکھ لیں اور ٹھیک اسی طریقے سے اتار لیں نوٹ بک میں. ڈیسپریٹلی، ڈیسپریٹلی کس کا ترجمہ؟ پورا ایک ساتھ لکھ لیں. ڈیسپریٹلی کیا لگانا؟ ایل سرچ نہ الگ، بس ڈیسپریٹلی یہ پورا لفظ ایک لفظ واحد لفظ مفرد، یہ پورا ایک ساتھ ایسے لکھ لیں. ڈیسپریٹلی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں، بے چینی کے عالم میں، اضطراب کی کیفیت میں یا اضطراب کے عالم میں. از چھوٹی بڑی والی ضاد سے، از طراب، اور بڑی والی توئیں، از طراب. ٹھیک ہے جی. بے چینی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں یا اضطراب کی کیفیت میں، بے چینی کی کیفیت میں، یہ سب ترجمہ ہے اس کا. بے چینی تو سمجھتے ہیں نا؟ ہو تو نہیں رہی؟ طیب پھر ٹھیک ہے. کبھی جانے کے لیے آپ بے چین ہو، کوئی کسی کام کو کرنے کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، اتاولا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈیسپریٹ. لکھ لیں ڈیسپریٹ. یہ لفظ آیا تھا اس میں ملنے کے لیے بے چین، عامر خان سے ملنے کے لیے بے چین، ایسا کچھ لفظ آیا تھا نا، وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے ڈیسپریٹ. بہرحال آپ دوبارہ لکھ لیں. اذا تکرر الکلام علی اللسان تقرر فی القلب. ڈیسپریٹ بے چین، مضطرب، پریشان. اور ڈیسپریٹ کے ایک معنی ہوتے ہیں، مطلب یہ اضطراب اور پریشانی اور اس بے چینی کیفیت، ایسی کیفیت جس کی وجہ سے مایوسی بھی آ جائے. مایوسی تو ڈیسپریٹلی کا چاہے تو آپ ڈیسپریٹلی جو آپ نے لفظ اوپر لکھا ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھ لیں، مایوسی کی مایوسی کی حالت میں. اچھا جی ہو گیا جی. فٹافٹ چلیے. سر ڈیسپریٹلی فار واٹر اینڈ رین بیک اینڈ فورتھ. بیک اینڈ فورتھ یہ لکھ لیں. بیک اینڈ فورتھ. بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے. کبھی آگے کبھی پیچھے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہی ہو گیا، مان لیجئے کہ کیا کہتے ہیں، حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہی تھیں، کبھی ادھر جا رہی تھیں، کبھی اس پہاڑی پر جا رہی تھیں، کبھی اس پہاڑی پر جا رہی تھیں، کبھی یہ دیکھ رہی تھیں کہ کچھ مل جائے، کبھی یہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. اچھا جی. آپ بھی اس لفظ کا استعمال اس طور پر کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آگے پیچھے کیوں بھاگ دوڑ لگا رکھی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وائی آر یو رننگ بیک اینڈ فورتھ، یا وائی آر یو گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے کمپیوٹر پر دو ایپ کھول رکھی ہیں، کبھی آپ اس ایپ میں جاتے ہیں کبھی اس ایپ میں، تو اس کو ہی بول سکتے ہیں گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. ٹھیک ہے. ٹو گو بیک اینڈ فورتھ وہاں پر بھی وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال فور واٹر ڈیسپریٹلی فار واٹر اینڈ رین بیک اینڈ فورتھ بٹوین ٹو ہلس. ہل پہاڑی، ٹو ہلس کولڈ صفا اینڈ مروہ. بٹوین کے مطلب درمیان، اور ہلس آپ ہلس کا معنی پہاڑی. کولڈ صفا اینڈ مروہ. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اچھا جی، دس رننگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین صفا اینڈ مروا از ناؤ نون لکھ لیں، نون جانا جاتا ہے، معلوم ہے، مشہور ہے، معروف ہے، نون. اور اس کا الٹا آتا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ آتا ہے ان نون. ان نون کا مطلب غیر معلوم، مجہول، غیر معروف. آپ کے فون میں اگر کوئی نمبر سیو نہیں ہے اور فون آتا ہے تو ان نون نمبر سے فون آتا ہے. کسی ایسے نمبر سے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان نون نمبر. چاہے تو لکھ لیں یہ ورڈ، ان نون نمبر، نامعلوم نمبر. اور اسی طریقے سے ان نون پرسن ہو سکتا ہے، کوئی نامعلوم شخص. ٹھیک ہے، ان نون کالر ہو سکتا ہے، ان نون کالر. ٹھیک ہے جی. دس رننگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین صفا اینڈ مروا از ناؤ نون ایز سعی. یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان ادھر سے ادھر دوڑنا تھا، اس کو آج جانا جاتا ہے، یا یہ عمل آج کل مشہور ہے سعی کے نام سے. سعی عربی کا لفظ ہے سعی، جس کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، کوشش کرنا، دوڑنا. اٹ از این امپورٹنٹ ریچول. ریچول لکھ لیں، ریچول. رسم، رسم، ریت رواج. رسم، ریت رواج، چلن، طریقہ، معمول. It is an important ritual that Muslims perform. To perform کے معنی ادا کرنا. During the pilgrimage to Makkah called Hajj. Pilgrimage to Makkah، pilgrimage تو جانتے ہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، pilgrimage کے لغوی معنی ویسے آتے ہیں، مطلب کسی مذہبی ارادے سے، مطلب یہ کہ کسی دینی نسبت سے کسی جگہ گھومنے جانا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں پلگریمیج جو ہندو وغیرہ جاتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، گنگا گنگا جاتے ہیں، اسنان کرنے جاتے ہیں، اور کون کون سے وہ ہوتے ہیں، کون کون سے، کیا بولتے ہیں اس کو، مٹھ نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، تیرتھ یاترا کے لیے بھی پلگریمیج کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوؤں کے وہ ہوتے ہیں نا، کیا وہ ہیں، 4-5 جگہ ہیں اتراکھنڈ میں، ہاں کیدار ناتھ، اور کون کون سے ناتھ، امر ناتھ، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، پلگریمیج. ٹھیک ہے. اچھا جی. ڈیورنگ دا پلگریمیج ٹو مکہ کولڈ حج، اٹ ریمائنڈس اس آف حضرت حاجراز اسٹرگل. اسٹرگل لکھ لیں، اسٹرگل، جد و جہد. یہ لفظ آیا ہے، آ گیا ہے، چلیں تو پھر رہنے دیں. اسٹرگل، جد و جہد. اینڈ ڈٹرمینیشن، ڈٹرمینیشن لکھ لیں، عزم. ڈٹرمینیشن، عزم. عزم مصمم، پکا ارادہ، ڈٹرمینیشن. ٹھیک ہے جی. اسٹرگل اینڈ ڈٹرمینیشن ٹو فائنڈ ہیلپ فار ہر بیبی. ٹو فائنڈ ہیلپ، مدد ڈھونڈنا. ٹو فائنڈ ہیلپ، مدد ڈھونڈنا. یہ لفظ لکھ لیں، ٹو فائنڈ ہیلپ.
اللہم اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. ٹو فائنڈ ہیلپ مدد ڈھونڈنا. ڈیورنگ حضرت ہاجراز سرچ something amazing happened. ڈیورنگ یہ لفظ آیا ہے، لکھا ہے آپ نے ڈیورنگ. ڈیورنگ لکھ لیں، یہ لفظ لکھ لیں کیونکہ بار بار آ رہا ہے یہ اور شاید آپ نے لکھا نہیں اب تک. ڈیورنگ، ڈیورنگ کا مطلب کے دوران. کے دوران یہ حرف جار کی طرح سمجھ لیجئے، پریپوزیشن. ڈیورنگ کے دوران. جیسے ڈیورنگ حج تو مطلب ہو گیا کیا؟ حج کے دوران. دن کے اوقات میں تو آپ کیا بولیں گے؟ ڈیورنگ دا ڈے ٹائم. دن کے وقت میں ڈیورنگ ڈے یا ڈیورنگ ڈے ٹائم. ٹھیک ہے، تو ڈیورنگ حضرت ہاجرہ سرچ، حضرت ہاجرہ کی تلاش کے دوران. سم تھنگ امیزنگ ہیپنڈ. امیزنگ دلچسپ، حیران کن. ٹو امیز کے معنی ہوتے ہیں حیران کر دینا، تعجب میں ڈال دینا، کسی کو اچنبھے میں ڈال دینا. امیزنگ حیران کن، تعجب خیز. ٹھیک ہے، اچھا امیزنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو تعجب میں ڈال دے، حیرت کر دے، حیران کن. ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو ہے ہم بہت اچھے کے معنی میں، جیسے مان لیجیے آپ نے کسی شخص نے بہت اچھی تقریر کری تو آپ اس کی تقریر کو بول سکتے ہیں کیا؟ امیزنگ اسپیچ. تو امیزنگ اسپیچ کا مطلب یہ ہے بہت شاندار، بہت دلچسپ اور بہت شاندار تقریر، یہ مطلب ہو جاتا ہے. تو سم تھنگ امیزنگ ہیپن، ایک دلچسپ چیز رونما ہوئی. ٹو ہیپن لکھ لیں، ٹو ہیپن ہونا، واقع ہونا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا. ٹو ہیپن ہونا، واقع ہونا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا. لکھ لیا؟ اچھا جی. ایز اسماعیل کرائڈ ہز فیٹ ڈگ انٹو دا گراؤنڈ. ڈگ، ڈگ یہ ماضی ہے، پاسٹ ہے، اس کے فرسٹ فارم میں ڈگ، ڈی آئی جی، ڈگ. ڈگ 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 اس کے معنی کھودنا، زمین وغیرہ کو کھودنا، زمین کو کھودنا. جیسے انسان ہے کسی آلے کی مدد سے زمین کو کھودے، جیسے پھاوڑے کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بھی ڈگ بولیں گے. کوئی جانور ہے وہ اپنے پنجوں سے کھودے تو اس کو بھی کیا بول سکتے ہیں؟ آپ ڈگ بول سکتے ہیں. اچھا جی، ڈگ ڈگ کھودنا. انٹو دا گراؤنڈ، گراؤنڈ زمین. گراؤنڈ کے ایک معنی میدان اور گراؤنڈ کے ایک معنی زمین. His feet dug into the water and a spring of water. اسپرنگ چشمہ، اسپرنگ آف واٹر پانی کا چشمہ، ایسے لکھ لیں. اسپرنگ آف واٹر پانی کا چشمہ. اسپرنگ آف واٹر پانی کا چشمہ. گشڈ آؤٹ، گش ٹو گش، ٹو گش آؤٹ ایسے لکھ لیں. ٹو گش آؤٹ، ڈی نہیں لکھنا ہے. ٹو گش آؤٹ، ایس ایچ تک ہی لکھنا ہے بس. ٹو گش آؤٹ. ابل پڑنا، ابلنا، بہنا، ابل پڑنا. ٹو گش آؤٹ ابلنا، بہنا، ابل پڑنا. ود دا ول آف اللہ، یہ پورا لکھ لیں. ود دا ول آف اللہ.
اللہ کی مرضی سے. with the will of اللہ. اللہ کی مرضی سے. ایس ڈبلیو ٹی یہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شارٹ لکھ دیتے ہیں. ایس ڈبلیو ٹی سبحانہ و تعالیٰ. This water was a gift from God and it became known as Zamzam. It became known یہ مشہور ہو گیا زمزم کے نام سے. The water of Zamzam is considered very special. لکھیں to consider سمجھنا غور و فکر کرنا. is considered very special and blessed. Blessed مبارک متبرک. Blessed. The water of Zamzam is considered very special and blessed. To consider سمجھنا غور و فکر کرنا. Very special and blessed. Blessed کا معنی لکھ لیں, پتہ نہیں پہلے لکھا نہیں. Blessed مبارک متبرک. یہ جب صفت ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے تو اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو, مبارک اور متبرک. People from all around the world drink it and use it for many purposes. Purpose لکھ لیں, purpose 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 مقصد. purpose مقصد, جمع اس کی purposes ہے. It reminds us of Hazrat Hajra's faith and how God provided for her. اگلا لفظ لکھ لیں to provide. to provide مہیا کرنا دلانا فراہم کرنا. مہیا کرنا دلانا فراہم کرنا. ٹو پرووائڈ اس کے معنی, ٹو پرووائڈ کے معنی مہیا کرنا فراہم کرنا دلانا. اچھا, ٹو پرووائڈ فور, فور کے ساتھ اگر ہو یہ تو مطلب کفالت کرنا. ٹو پرووائڈ فور کسی شخص کی کفالت کرنا. ٹو پرووائڈ فور کسی شخص کی کفالت کرنا. کفالت کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی اس کے اخراجات کو برداشت کرنا, اس کا خرچہ اٹھانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. It reminds us of Hazrat Hajra's faith and how God provided for her and her son in the desert. Now let's talk about Hazrat Ibrahim. After leaving Hazrat Hajar and Ismail, he continued to face many challenges. God tested him in different ways. لکھ لیں to test somebody. To test somebody کسی کی آزمائش کرنا, جانچنا. جی to test TEST to test somebody کسی کو جانچنا, آزمائش کرنا. کسی کو جانچنا, آزمائش کرنا, امتحان لینا, پرکھنا. اور اس کا ناؤن آتا ہے ٹیسٹ, اس کے معنی جانچ, امتحان, پرکھ, ٹیسٹ. ٹھیک ہے جی. He continued to face many challenges. God tested him in different ways. یہ پورا لکھ لیں اس طریقے سے, in different ways مختلف طریقوں سے. کس کا ترجمہ؟ in different ways یہ پورا لکھ لیں, اس کا مطلب مختلف طریقوں سے, مختلف طریقوں سے. And he always remained obedient and faithful. Obedient تابع, obedient تابع.
اطاعت گزار فرما بردار، تابع اطاعت گزار فرما بردار، مطیع پابند، یہ سب معنی ہوتے ہیں اس کے. اوبیڈینٹ اینڈ فیتھفل، فیتھفل بھی لکھ لیں، فیتھفل وفادار، فیتھفل وفادار. مخلص جس پر بھروسہ کیا جا سکے یعنی قابل اعتبار، فیتھفل. اچھا جی ٹھیک ہے جناب عالی، یہ ہو گئے الفاظ معنی، یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج. کس کے معنی؟ اوبیڈینٹ مطیع، تابع فرما بردار، اطاعت گزار. چلیں جی توجہ کے ساتھ ترجمہ دیکھ لیجئے ذرا. کس کے ساتھ دیکھ لیجئے ترجمہ؟ توجہ کے ساتھ. حضرت ابراہیم اینڈ حضرت ہاجرا's جرنی، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا سفر، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا سفر. حضرت ابراہیم was blessed with a baby boy، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا گیا with a baby boy، ایک لڑکے کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ، یعنی کہ ایک بچے سے نوازا گیا. at his old age، بڑی عمر میں. while the boy was an infant he had to leave him and his wife Hazrat Hajra in a barren desert called Makkah. while the boy was an infant، جس دوران کہ بچہ ابھی شیر خوار ہی تھا. while the boy was an infant، جس دوران بچہ شیر خوار تھا یعنی دودھ پیتا بچہ تھا. he had to leave him، آپ علیہ السلام کو had to leave him، ان کو چھوڑنا پڑا. had to leave him، ان کو چھوڑنا پڑا. چاہے تو اس کا ترجمہ لکھ لیں وہیں پر ایسے ہی، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی، یہ جو اسٹرکچر ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی کے لیے اتنا ہی لکھ لیں، had to leave him، آپ علیہ السلام کو بچے کو اور اپنی وائف کو چھوڑنا پڑا، اپنی وائف حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا پڑا. کہاں پر؟ in a barren desert، ایک بنجر ریگستان میں، called مکہ، جس کو مکہ کہا جاتا ہے. as God had commanded him to do so، جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا آپ علیہ السلام کو to do so، ایسا کرنے کا. دوبارہ سے دیکھیے گا بہت غور سے، ایک ایک لفظ کا کرتا ہوا چلوں گا میں. حضرت ابراہیم was blessed، حضرت ابراہیم کو نوازا گیا with a baby boy، ایک بچے سے، یا پورا کا ترجمہ آپ اس کا ملا کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ایک بچہ نوازا گیا یا ایک بچے کی بشارت دی گئی. at his old age، بڑی عمر میں. while the boy was an infant، جس دوران بچہ شیرخوار تھا. he had to leave him، آپ علیہ السلام کو اس بچے کو چھوڑنا پڑا. and his wife حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا پڑا. in a barren desert، ایک بنجر ریگستان میں، called مکہ، جس کو مکہ کہا جاتا ہے. اور یہ سب کیوں کہا؟ کیونکہ ایز کا ترجمہ جیسا کہ، اور کیونکہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. as God had commanded him to do so، کیونکہ خدا نے had commanded him، آپ کو حکم دیا تھا to do so، ایسا کرنے کا. this was certainly not an easy task، this was certainly، یہ یقیناً not an easy task، ایک آسان کام نہیں تھا. یہ یقیناً ایک آسان کام نہیں تھا. کیا آسان کام نہیں تھا؟ to leave the infant baby and the wife in the desert، شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو ایک کیا کہتے ہیں ریگستان میں چھوڑنا، ایک ریگستان میں چھوڑنا، یہ ایک آسان کام نہیں تھا. شیرخوار بچے اور بیوی کو ریتیلی جگہ پر یا ریتیلے میدان میں چھوڑنا ایک آسان کام نہیں تھا یقیناً. they had limited food and water، they had، ان کے پاس تھا،
لمیٹڈ محدود، فوڈ اینڈ واٹر کھانا اور پانی، ان کے پاس محدود کھانا اور پانی تھا، اینڈ اور دے ڈنٹ نو ان کو نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتے تھے، what to do کہ کرنا کیا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. حضرت حاجرہ سرچ ڈیسپریٹلی فار واٹر، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش کی، ڈیسپریٹلی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں، حضرت حاجرہ نے اضطراب کے عالم میں پانی تلاش کیا، اینڈ رین بیک اینڈ فورتھ بٹوین ٹو ہلز، اور وہ ادھر سے ادھر دوڑتی رہیں، بٹوین ٹو ہلز دو پہاڑیوں کے درمیان، کولڈ جن کو کہا جاتا ہے، جن دو پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے صفا اینڈ مروہ، جن پہاڑیوں کو صفا اینڈ مروہ کہا جاتا ہے. دوبارہ سے دیکھیں پورے پیراگراف کا ترجمہ. دس واز سرٹنلی ناٹ این ایزی ٹاسک، یقیناً یہ ایک آسان کام نہیں تھا، ٹو لیو دا انفینٹ بیبی اینڈ دا وائف، بچے اور بیوی کو چھوڑ دینا، ان دا ڈیزرٹ میدان میں، ان دا ڈیزرٹ ایک ریتیلے میدان میں یا ایک ریگستان میں چھوڑ دینا، یہ آسان کام نہیں تھا. دے ہیڈ لمیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر، ان کے پاس محدود کھانا اور پانی تھا، اینڈ دے ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. حضرت حاجرہ سرچ ڈیسپریٹلی فار واٹر، حضرت حاجرہ بے چینی کے عالم میں پانی تلاش کر رہی تھیں، اینڈ رین بیک اینڈ فورتھ، اور ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، بٹوین ٹو ہلز دو پہاڑیوں کے درمیان، جن کو کہ کہا جاتا ہے صفا اینڈ مروہ. دس رننگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین صفا اینڈ مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان ادھر سے ادھر دوڑنے کے اس عمل کو، نون از ناؤ نون کو اب جانا جاتا ہے، وہ اب مشہور ہے یا وہ جانا جاتا ہے، ایز بطور سعی، سعی کے نام سے یا سعی کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے یا ادھر ادھر دوڑنے کے اس عمل کو اب سعی کے نام سے جانا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات والی، یہ والی نہیں. اٹ از این امپورٹنٹ ریچول، یہ ایک اہم رسم ہے، یہ ایک اہم رسم ہے، یا یہ کہ ہم اس کا ترجمہ فریضہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو صرف رسم نہیں بولتے، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ فریضہ. اٹ از این امپورٹنٹ ریچول، یہ ایک اہم فریضہ ہے، دیٹ جو کہ مسلمس پرفارم مسلمان ادا کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، ڈیورنگ دا پلگریمیج ٹو مکہ، مکہ کے سفر کے دوران، مکہ کی زیارت کے دوران یا مکہ کے سفر کے دوران، کولڈ جس کو کہا جاتا ہے حج. اٹ ریمائنڈس اس، یہ ہم کو دلاتا ہے یاد، یہ ہم کو یاد دلاتا ہے، آف حضرت حاجراز اسٹرگل، حضرت حاجرہ کی جد و جہد کے بارے میں، یہ ہمیں حضرت حاجرہ کی جد و جہد کو یاد دلاتا ہے، اینڈ ڈٹرمنیشن، اور حضرت حاجرہ کے عزم مصمم کو یاد دلاتا ہے. کس چیز کا عزم مصمم؟ ٹو فائنڈ ہیلپ فار ہر بیبی، اپنے بچے کے لیے مدد ڈھونڈنے کے عزم مصمم کو کیا کہتے ہیں، مدد کی تلاش کرنے کو یا مدد ڈھونڈنے کے عزم مصمم کی ہم کو یاد دلاتا ہے. اٹ ریمائنڈس اس، یہ ہم کو یاد دلاتا ہے کس کس چیزوں کی؟ حضرت حاجرہ کے اپنے بچے کے لیے مدد ڈھونڈنے کا عزم، اور حضرت حاجرہ کے اسٹرگل یعنی کہ جد و جہد کی ہم کو یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ڈیورنگ حضرت حاجرہ سرچ، حضرت حاجرہ کی تلاش کے دوران، سمتھنگ امیزنگ ہیپنڈ، ایک دلچسپ چیز رونما ہوئی، دلچسپ چیز پیش آئی. ایز اسماعیل کرائیڈ، جیسے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، his feet dug into the ground، ان کا پاؤں زمین کھود رہا تھا، یعنی کہ زمین میں لگ رہا تھا، تو زمین میں لگنے کی وجہ سے وہاں پر گڑھا سا بن رہا تھا، کھد رہا تھا. اینڈ اے اسپرنگ آف واٹر، اور پانی کا ایک چشمہ، گشڈ آؤٹ ابل پڑا، ود دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی سے یا مرضی سے۔ حضرت حاجرہ کی اس تلاش کے دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایز اسماعیل کرائڈ، جیسے جب حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو ان کا پاؤں زمین میں گڑ رہا تھا یا لگ رہا تھا یا زمین میں گڈھا کھود رہا تھا۔ اینڈ اے اسپرنگ آف واٹر گشڈ آؤٹ، اور پانی کا ایک چشمہ اس سے ابل پڑا، ود دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے۔ دس واٹر واز اے گفٹ فرام گاڈ، یہ پانی خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ اینڈ اٹ بیکیم نون، اور یہ مشہور ہو گیا، ایز زمزم، زمزم کے نام سے، اور یہ زمزم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے شیخ بات یا نہیں؟ دا واٹر آف زمزم از کنسیڈرڈ، زمزم کے پانی کو از کنسیڈرڈ سمجھا جاتا ہے، ویری اسپیشل، بہت خاص، اینڈ بلیسڈ، اور متبرک یعنی مبارک، برکت والا، بلیسڈ برکت والا۔ زمزم کے پانی کو بہت خاص اور بہت برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا کے لوگ، پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا سے یا دنیا کے ارد گرد سے، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ یا پوری دنیا کے لوگ، ڈرنک اٹ، اس کو پیتے ہیں، اینڈ یوز اٹ، اور اس کو استعمال کرتے ہیں، فار مینی پرپسز، بہت سے مقاصد کے لیے۔ اٹ ریمائنڈس اس، یہ ہم کو یاد دلاتا ہے، آف حضرت ہاجراز فیتھ، حضرت ہاجرہ کے ایمان اور اعتقاد کی ہم کو یاد دلاتا ہے، اینڈ ہاؤ، اور اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے، ہاؤ گاڈ پرووائڈیڈ فار ہر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حضرت ہاجرہ کی اور ان کے بیٹے کی کفالت کی، ان دا ڈیزرٹ، جنگل میں، ریگستان میں۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ حضرت ابراہیم، چلیے اب ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آفٹر لیونگ حضرت ہاجرہ اینڈ اسماعیل، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آنے کے بعد، ہی کنٹینیوڈ ٹو فیس مینی چیلنجز، انہیں بہت سی مشکلات کا انہیں مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہی کنٹینیوڈ ٹو فیس، ان کا چیلنجز اور مشکلات سے، بہت سے چیلنجز اور مشکلات سے سامنا جاری رہا۔ گاڈ ٹیسٹڈ ہم، خدا نے آپ علیہ السلام کا امتحان لیا، آپ علیہ السلام کی آزمائش کی، آپ علیہ السلام کو جانچا، ان ڈفرینٹ ویز، مختلف طریقوں سے، اینڈ ہی آلویز ریمینڈ اوبیڈینٹ، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فرما بردار رہے، اطاعت گزار رہے، اینڈ فیتھفل، اور بھروسے کے لائق رہے، فیتھفل بھروسے کے لائق رہے یا مخلص رہے۔ ایک بار اور کر دیا جائے ترجمہ یا کافی ہے؟ ویڈیو میں دیکھ لینا ہمارے یوٹیوب کی، جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمارا وہ بڑھ جائے گا، کیا بولتے ہیں، ویورشپ بڑھ جائے گی ہماری، ویونگ ٹائم بڑھ جائے گا ہمارا، اور کیا بولتے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب بھی ٹھوک دینا۔ ٹائم ہے، کرا دیں ایک بار یا چلے گا؟ ایک مرتبہ کرا دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم اینڈ حضرت ہاجرا's جرنی، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا سفر۔ حضرت ابراہیم was blessed with a baby boy at his old age، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے سے نوازا گیا، at his old age، بڑی عمر میں، آپ کی بڑی عمر میں، while the boy was an infant، جس دوران کہ بچہ ابھی شیر خوار تھا، he had to leave him، آپ علیہ السلام کو اس بچے کو چھوڑنا پڑا، اینڈ ہز وائف، اور اپنی وائف حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا پڑا، ان اے بیرن ڈیزرٹ، ایک بنجر ریگستان میں، کولڈ مکہ، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ گاڈ ہیڈ کمانڈیڈ ہم ٹو ڈو سو، خدا تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ دس واز سرٹنلی ناٹ این ایزی ٹاسک، یہ یقیناً ایک آسان کام نہیں تھا، ٹو لیو دا انفینٹ بیبی، ایک شیرخوار بچے کو چھوڑنا، اینڈ دا وائف، اور وائف کو چھوڑنا، ان دا ڈیزرٹ، ریگستان میں۔ دے ہیڈ لمیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر،
ان کے پاس محدود کھانا اور محدود پانی تھا، اور they didn't know، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا what to do، کہ کرنا کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ searched desperately for water، حضرت ہاجرہ بے چینی کے عالم میں پانی تلاش کر رہی تھیں، and ran back، اور دوڑ رہی تھیں، back and forth between two hills، اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ This running back and forth between صفا and مروہ، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے، آگے پیچھے دوڑنے کے اس عمل کو، ادھر ادھر دوڑنے کے اس عمل کو، is now known، کو اب یاد کیا جاتا ہے، اے سعی، سعی کے نام سے، سعی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ It is an important ritual، یہ ایک اہم فریضہ ہے، that Muslims perform، جو کہ مسلمان ادا کرتے ہیں، during the pilgrimage to مکہ called حج، حج کہے جانے والے مکہ کے سفر پر۔ It reminds us of حضرت ہاجرہ struggle، یہ واقعہ ہم کو یاد دلاتا ہے حضرت ہاجرہ کی جد و جہد کی اینڈ ڈٹرمنیشن، اور حضرت ہاجرہ کے پکے ارادے کی، ٹو فائنڈ ہیلپ فار ہر بیبی، اپنے بچے کے لیے مدد کی تلاش کرنے، اپنے بچے کے لیے یا اپنے بچے کی خاطر مدد کی تلاش کی، یعنی بچے کی خاطر مدد کی تلاش کا جو عزم مصمم تھا اور اس کے لیے جو اسٹرگل کی حضرت ہاجرہ نے، اس کی یہ واقعہ ہم کو یاد دلاتا ہے۔ ڈیورنگ حضرت ہاجرہ سرچ، حضرت ہاجرہ کی اس تلاش کے درمیان، سمتھنگ امیزنگ ہیپنڈ، ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا، ایک دلچسپ چیز ہوئی۔ ایز اسماعیل کرائڈ، جب حضرت اسماعیل رو رہے تھے، his feet dug into the ground، تو ان کا پاؤں زمین میں گڈھا کھود رہا تھا، گڑھا کھود رہا تھا، یا زمین، ٹھیک ہے یہی ترجمہ کر لیجئے، آسان ہے، ان کا پاؤں زمین میں گڑھا کھود رہا تھا، یعنی کہ زمین میں پاؤں لگنے کی وجہ سے وہاں پہ گڑھا بن رہا تھا۔ اینڈ اسپرنگ آف واٹر گشڈ آؤٹ، اور پانی کا ایک چشمہ، اسپرنگ آف واٹر پانی کا ایک چشمہ، گشڈ آؤٹ ابل پڑا، ود دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے۔ دس واٹر واز اے گفٹ فرام گاڈ، یہ پانی خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ اینڈ اٹ بیکیم نون ایز زمزم، اور یہ زمزم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ The water of Zamzam is considered very special and blessed، the water of Zamzam، زمزم کا پانی is considered، اس کو سمجھا جاتا ہے، very special، بہت خاص، and blessed، اور برکت والا یا متبرک۔ people from all around the world، چہار دانگے عالم سے لوگ یا پوری دنیا سے لوگ، ڈرنک اٹ، اس کو پیتے ہیں، اینڈ یوز اٹ، اور اس کو استعمال کرتے ہیں، فار مینی پرپزز، بہت سے مقاصد کے لیے۔ اٹ ریمائنڈس اس آف حضرت ہاجرہ's فیتھ، یہ ہم کو یاد دلاتا ہے حضرت ہاجرہ کے پختہ یقین کے بارے میں، اینڈ ہاؤ گاڈ پرووائڈیڈ فار ہر، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی کفالت فرمائی، یعنی کہ ان کے لیے کھانے پینے کے اسباب مہیا فرمائے، ان دا ڈیزرٹ، جنگل میں، ریگستان میں۔ Now let's talk about حضرت ابراہیم، چلیے اب حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ After leaving حضرت حاجر and اسماعیل، حضرت حاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کر آنے کے بعد، he continued to face many challenges، ان کو بدستور، ان کو مسلسل مشکلات کا سامنا رہا، چیلنجز کا سامنا رہا۔ God tested him in different ways، خدا نے ان کی مختلف طریقوں سے جانچ کی، امتحان لیا، and he always remained obedient، اور وہ ہمیشہ فرما بردار یا اطاعت گزار رہے، and faithful، اور مخلص رہے یا وفادار رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔